ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے جناب عمران خان کی کم و بیش 1 گھنٹے کی اس تقریر کے بارے میں جو انہوں نے پہلی بار کی ہے اپنی رہائی کے بعد. یہ تقریر کیا ہے, اس کی حقائق کیا ہیں, کہاں پر عمران خان صاحب نے بالکل سچ بولا اور کہاں پر انہوں نے ڈنڈی ماری, فیکٹ چیک کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد کس طرف جا رہے ہیں. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب, آپ نے پوری اسپیچ سنی ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ اسے ڈیسائفر کریں 4 بڑے پوائنٹس میں تو کیا کیسے کہیں گے, یا 5 میں؟ شاہ جی، جو عمران خان کی سپیچ ہے انہوں نے سٹارٹ سے تو اپنے گرفتاری کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح گرفتار ہوئے، اور انہیں پہلے سے پتہ تھا. اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بھی چلائی تھی کہ میں جب لاہور سے نکلا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو مجھے دکھاؤ، میں خود گرفتاری دے دوں گا، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے آنیسٹلی اگر بات کی جائے، اگر انہوں نے کو کرنا ہی تھا تو یہ عدالت کے اندر نہ کرتے، باہر کر لیتے، جو موٹر وے سے آ رہے تھے ادھر پکڑ لیتے. تو انہوں نے عدالت کے اندر یہ بھی کوئی ایسا ہے، کوئی انہوں نے بھی اچھا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا ہوا تھا. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی، دوسرا انہوں نے جوڈیشری کا شکریہ ادا کیا جی کہ اگر اس ملک میں کوئی امید کی کرن ہے تو جوڈیشری ہے. باقی انہوں نے کہا جی کہ رینجر نے مجھے گرفتار کیا تو رینجر جو ہے وہ پاکستان آرمی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہینڈلرز کا ذکر کیا، اور کہ کون لوگ جو ہیں وہ گرفتاری چاہتے ہیں، کراتے ہیں. انہوں نے جو جرنلسٹ گرفتار ہوئے ہیں، عمران ریاض کا ذکر کیا اور یا مقبول جان کا ذکر کیا، اور جو آفتاب اقبال کا ذکر کیا. آفتاب اقبال تو رہا ہو گئے تو باقی دو ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ عمران ریاض جو ہے وہ چونکہ ان کی لائن ٹو نہیں کرتا، حق سچ کی بات کرتا ہے. اور بلکہ انہوں نے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، آپ جیسے لوگوں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا عمران ریاض کے جو ہے نا نقش قدم پر چلیں، اس طرح کی جرنلزم کریں، کوئی بہادرانہ قسم کی کوئی جرنلزم کریں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے آئی ایس پی آر کو، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، اس کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے. اور انہوں نے کہا آئی ایس پی آر صاحب، ادھر سے وہ شروع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مجھے دوگلا قرار دی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بتایا جی کہ دوسرے الفاظ میں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دوگلے آپ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وار آن ٹیرر کے بعد جو پاکستانی فوج پر جو الزام لگ رہے تھے، یہ دوگلا کا لفظ اس ٹائم شروع ہوا کہ آپ ڈبل گیمیں کرتے ہیں. تو میں تھا جو آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ جب میں پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا آنرز لے کر آیا ہوں، تو جا کر پتہ کریں، آپ کو پورا پتہ نہیں ہے میرا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کنٹرولڈ ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے 1971 میں تھا. اور اس ٹائم کیا ہوا، اور میں جب ادھر بنگلہ دیش میں گیا تھا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حالات کا ادھر کے کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش گیا، ہماری کوئی کرکٹ کے لیے میں گیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ ادھر گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ جو ہے آپ ایک اپنی باقاعدہ ایک پارٹی بنا لیں، اس طرف سے آپ سیاست کریں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو خواتین ہیں اور جو ینگسٹرز ہیں انہوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے تبدیلی کا عالم لے کر نکلیں، اور کل جو ہے کوئی 5:30 سے لے کے 6:30 تک آپ جو ہے وہ نکلیں اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگائیں، کوئی لکھ کر لائیں، اور جو ہے نا آئین کی حرمت کا جو اس کی تحفظ کے لیے کوئی اس طرح کے 1 گھنٹے کے لیے آپ جو ہے نا پلے کارڈ اٹھائیں. آپ گاؤں میں ہیں، شہر ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ وہ کام کریں. باقی انہوں نے ایک طرح سے سول نافرمانی کا بھی ایک جو ہے پریچ کی ہے، تبلیغ کی ہے، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پولیس والے جو ہیں ان کو جو غیر قانونی حکم دیے جاتے ہیں، ان کو چاہیے ہماری گرفتاری کے حوالے سے انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ڈیفائی کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں کریں گے. ججز کو انہوں نے کہا ہے کہ ججز کو کہ ان کو جو انانیمس نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ان کو پوچھیں کہ بھئی کس قانون کے تحت آپ کالیں کر رہے ہیں. جرنلسٹوں کے بارے میں جو ان کو ایک ہدایات دی ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دی ہیں کہ جو عمران ریاض ہے، سمیع ابراہیم ہے، یا اوریہ مقبول جان ہے، ایسے لوگ جو ہیں آپ کے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات یعنی کہ ہاں، یعنی کہ ہمیں آپ سمجھ یعنی کہ خان صاحب کی ہدایت پر عمل کریں گے؟ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اچھا. تو فوج کو تو خیر انہوں نے بالکل سپیئر نہیں کیا. اور
جب انہوں نے نیب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے. وہ کیس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے اور یہ چیئرمین نیب نے اگر یہ وارنٹ وغیرہ میرے سائن کیے ہیں تو یہ انتہائی بغیرت آدمی ہے. اچھا، اور شیملیس ہے. ہاں اور یہ تنہا کے لیے کرتے ہیں, یہ بھی بغیرت ہے, اور اس کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی بغیرت ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ کو کہہ رہے ہیں, نذیر بٹ کو, ہاں جو ہاں. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جب وہ نیب کی انویسٹیگیشن میں تھا, میں ادھر جو نیب کے لوگ ہیں, مجھے ان سے پتہ چلا کہ آفتاب سلطان کتنا باصول آدمی تھے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اتنی البتہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ آفتاب سلطان کو ماضی میں یہ بہت لان تان کرتے جی رہے. جی. جب اور وہ 2013 کے الیکشن میں یہ بتانا ضروری تھا کہ 2013 کے الیکشن میں یہ آئی جی پنجاب تھے, آئی اور جی پنجاب اور تھے, یہ ہاں کہتے تھے کہ جی جو پنجاب پولیس نے بھی الیکشن چوری کیا ہے. ہاں, پنجاب پولیس نے الیکشن چوری کیا. پھر وہ بعد میں ڈی جی آئی بھی تھے. ہوں. پھر ان پر الزام لگایا جی کہ انہوں نے میرے حال 200 ملین یا کتنے فنڈز کا, یہ کہتے تھے کہ وہ انہوں نے سیاستدانوں میں بانٹے ہیں, آئی بی کے سیکرٹ فنڈ جو ہیں, اور میڈیا میں بھی ہاں میڈیا کے حوالے سے زیادہ یہ بات کرتے تھے. ہوں. خیر, اتنی ان کو جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھے کہ بھائی مجھے اس بندے کے بارے میں پہلے نہیں آئیڈیا تھا, میں اس پر معذرت کرتا ہوں. وہ ایک بڑا آدمی تھا, اور اگر انہوں نے اپنے اصولوں پر ریزائن کیا تو میں اس کو سیلیوٹ کرتا ہوں, یہ کہہ دیتے. خیر, انہوں نے نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اعزاز, ایک تو خان نہیں صاحب, وہ ہاں بتائیں نا, وہ جو القادر یونیورسٹی کے معاملے پر وہی کیا میں بات آنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کافی ہیں. ہاں, ایک اور بات امپارٹنٹ, یہ نیب والے کیس پہ آنے سے پہلے, کہ انہوں نے کہا کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا ہے لاہور کور کمانڈر لاہور, کے گھر ہاں, پہ؟ اور جو باقی جگہوں پہ آرمی کی انسٹالیشنز انڈر اٹیک ہوئی ہیں, یہ جن لوگوں نے کی ہے, یہ کون لوگ ہیں, اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ ہمارے بندے نہیں ہیں. میں نے کبھی اس طرح کی پریچ نہیں کی, اور اگر یہ توڑ پھوڑ والا کام میں کرانا ہوتا تو میرے پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ وزیر آباد والا اٹیک جو ہے اس کی بات کر رہے تھے, کہ وہ جب ہوا تھا تو مجھے تب یہ توڑ پھوڑ تب کیوں نہیں ہوئی. لیکن میرے خیال میں اسی سانس میں انہوں نے کہا, یہ بھی کہا کہ یہ اس حملے سے کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. نہیں وہ تو جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں. ہاں. ٹھیک ہے, کوئی انہوں نے درمیان میں کوئی ویڈیو بھی چلائی کہ جس میں فوجی ٹرک ہے, اور اس میں کوئی سویلین ڈریس میں بھی کپڑے پہنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. شاید وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید فوج کے اپنے بندے ہیں, کہ جو یہ سارا مینیج کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ میں ان کی انویسٹیگیشن پر یقین نہیں کرتا. میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال, اس پر میں ان سے ریکویسٹ ان کرتا ہوں پر کہ اندھا اعتماد ہے مجھے. کہ ان کی قیادت میں, ان کی سپرویژن میں کو اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے تو مجھے اس پر یقین ہے, اور جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیں ہمارے لوگ نہیں. القادر ہاں, یونیورسٹی والے القادر معاملے پر کیا یونیورسٹی, ہاں حقیقت کیا ہے وہ ہاں. بتائیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو نیب والا کیس ہے, خان صاحب نے اس کو نا بڑے ایک پیارے طریقے سے, اسمارٹ طریقے سے اس میں سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بات کرتے ہیں جی کہ میں نے شاید کوئی اس سے کوئی بینیفٹ لیا ہے. میں نے تو یہ کیس جو ہے نا, یہ انفیکٹ یہ دسمبر 2019 سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اس سے پہلے ہی مئی میں گراؤنڈ بریکنگ کر لی تھی جگہ کی, اور اس کا پرپز تھا وہ بنانے کا کہ ادھر جو ہے ایک جو ہے نا ایک, میں چاہتا تھا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تعلیم ہو. یہ بدتمیز ہیں, گستاخ ہیں, یعنی کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف یا ان کا سٹائل کیسا تھا, تو یہ بھی اس کو فالو کریں. پھر انہوں نے بتایا کہ میں تو ایک چیریٹیبل کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہوں, شوکت خانم یہ وہ, اور یہ والی جگہ جو ہے یہ تو کوئی 450 کنال ہے. تو میرے پاس جو ہے وہ نمل جو ہے وہ بھی ہمارا ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, یعنی کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو یونیورسٹی ہے. تو ادھر تو 1000 ایکڑ جگہ ہے. اچھا, اس میں جو بات وہ بتانا بھول گئے ہیں, وہ یہ بھول گئے ہیں کہ 1000 ایکڑ کے لیے بھی اس ٹائم انہوں نے شہباز شریف کو لیٹر لکھا تھا. ٹھیک ہے, اور اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ ایک پبلک پراپرٹی تھی. پبلک پراپرٹی نہیں, انہوں نے لوگوں سے یہ لینڈ ایکوائر کی تھی, جس طرح ہوتا ہے نا ریاست جو ہے وہ لینڈ ایکوزیشن ہاں ایکٹ ہے ہاں, نا, لینڈ ریاست ایکوزیشن قبضہ کر ایکٹ ہے. سکتے. تو اس میں بہت سارے لوگوں سے, حکومت پنجاب نے, یہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو انہوں نے لیٹر لکھا جی کہ ہمیں چاہیے, اور انہوں نے ان کو فراہم کی. انہوں نے شاید کوئی اس چکر میں فراہم کی ہوگی کہ ان کو کوئی سیاسی طور پہ ذرا ٹون ڈاؤن کیا جائے کہ کوئی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ بنے, لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. یعنی کہ اب یہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کا انہوں نے پہلے پرپز بیان کیا, پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹرسٹی کیا ہوتے ہیں. ہم تو ٹرسٹی ہیں, میں اور میری بیگم, تو اس میں فائدہ لینا مقصد نہیں ہوتا. تو میں نے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ مئی 2019 میں کی تھی, اور پیسے بعد میں آئے تھے.
اور جو ہے یہ پیسے جو ہیں یہ بعد میں آئے تھے. اور پیسے کا جی ہمیں یہ پتہ چلا کہ میں آپ کو سمپل انداز میں بتاتا ہوں, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نہ کوئی وہ یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو لمبا ایک پروسیس ہوگا, لٹیگیشن پہ ہم نے پہلے بھی کافی پیسے لگا دیے ہیں. تو پیسے پاکستان لانا مقصد تھا نا, بیسیکلی غیر قانونی رقم تھی جو باہر پڑی تھی, وہ اسے بتاتے ہیں نا, پاکستان, میں ہاں ابھی ان کی بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان لانا مقصد تھا, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے یا کسی اور اکاؤنٹ میں, یہ مسئلہ نہیں ہے. ملک ریاض کا نام نہیں لیا. یہ ہاں یہ بات جو ہے انہوں نے یعنی اتنا ذکر کیا کہ ملک ریاض کا اور این سی اے کا ایشو تھا, اور اس کے نتیجے میں وہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان آنے تھے. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ ہے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو کوئی ڈونیشن دے رہے تھے. آپ جو رقم ہے وہ ملک ریاض سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جس میں ملک صاحب نے کافی جگہوں پر قابض ہوئے ہیں, تو وہ کیسز ان کے چل رہے تھے. تو سپریم کورٹ نے کوئی تعین کیا کہ ان کی طرف 460 ارب روپے بنتے ہیں کہ آپ نے وہ دینے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا آگے دعوے دار سندھ ہے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں, کہ وہ ہماری زمینیں ہیں یا ہمارے لوگوں کی ہیں, تو وہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے. وہ سپریم کورٹ وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. تو وہ جرمانہ آپ کہہ لیں یا جو ایک ملک ریاض کی طرف واجب الادا رقم تھی وہ 460 ارب تھی, جو کہ ان کی قسطیں کی گئیں کہ آپ نے وہ جمع کرانے ہیں. اب یہ ہے کہ جو پیسے باہر سے آ رہے ہیں, میں ذرا ان کا بھی بیان کروں کہ ملک ریاض پر ایک ڈرٹی منی انویسٹیگیشن چل رہی تھی کہ ملک ریاض جو ہیں لندن میں یا یو کے میں جو انہوں نے کوئی پراپرٹیز خریدی ہیں اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہوا ہے وہ کوئی حلال کا نہیں لگتا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی 2 نمبری ہے, بلیک منی لگتی ہے. اس کے جب انہوں نے کوئی سورسز پوچھے ملک صاحب جو ہیں کو اس پر کوئی ان کو مطمئن نہ کر سکے ملک ریاض, تو جب معاملہ آگے چلا تو ملک ریاض جو ہیں انہوں نے ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی, جس کے نتیجے میں یہ تھا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ 19 کروڑ غالباً پاؤنڈ, 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کے, یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی 50 ارب یا کوئی اس طرح کی اماؤنٹ بنتی ہے, کوئی ایگزیکٹ, یعنی کہ اب پرانی میں بات کر رہا ہوں, اب جو ہے یعنی کہ روپے کی قیمت جس طرح گر رہی ہے کوئی اور زیادہ بن جائے گی. تو وہ پیسے جو ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو دینے تھے کہ یہ حکومت یا ریاست پاکستان کے پیسے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے یعنی کہ کوئی 2 نمبر پیسہ ملک سے باہر گیا ہے, تو وہ ہم نے ضبط کر لیا ہے, تو یہ آپ کے پاس ہے, آپ اپنے لوگوں پر لگائیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ وہ پیسے ملک ریاض کو واپس کر دیے, کہ ملک ریاض نے جو جرمانہ ادا کرنا تھا یا جو پیسے سپریم کورٹ میں دینے تھے, ہم نے ادھر ہی ایک آپ سمجھیں کہ ہم نے ان کی 4 قسطیں جمع کرا دی, ٹھیک ہے. تو وہ ملک ریاض کو چلے گئے نا, وہ سپریم کورٹ کو نہیں گئے. یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں کافی ادھر یہ فکری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اس کی جو ایکسپلینیشن کی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں نے کیا فائدہ لینا تھا, میں تو جو ہے وہ یونیورسٹی پہلے بنا رہا تھا. اعزاز, اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ اور میں نے اکیلے نے تو نہیں کیا, وہ تو کیبنٹس نے کیا ہے. اب کیبنٹ کے لوگ جو ہیں وہ پہلے بتا چکے ہیں اپنے مختلف انٹرویوز میں, فیصل واڈا, شیریں مزاری, جو فواد چودھری ہے, یہ ان کا مختلف جگہوں پہ ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے آگے وہ ایک ایگریمنٹ رکھا گیا جو کہ کھول کے بھی نہیں دکھایا گیا. ان کو کہا جی کہ اس کی منظوری چاہیے, تو لوگوں نے پوچھا جی کہ آپ ہمیں بتا ہی نہیں رہے کہ اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ منظوری کیا لے رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ نے منظوری دے دی, جیسے کہ کیبنٹ نے کوئی بڑی آزادانہ طریقے سے رضاکرانہ طور پہ کوئی منظوری دی ہو کہ کوئی بڑی نیشنل کاز انوالو ہے. ان کو یہ بتایا گیا جی کہ یہ اس میں کوئی بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے جو آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. اور وہ ایک جو ہے نا سیلڈ انویلپ تھا, جس کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اگر عدالت مانگے تو اس کے علاوہ اس کو کھولنا بھی نہیں ہے, کہ جس کیبنٹ سیکرٹری نے اپنے پاس جس کو دیا گیا اس نے بھی کھول کر بیچارے نے نہیں دیکھا. وہ بعد میں جو ہے وہ کھلا تو پتہ چلا کہ اس میں کیا تھا. اب لیکن کہتے یہ ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا, وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی غائب ہے. نہیں وہ مل گیا تھا, وہ ایگریمنٹ مل گیا تھا. وہ جو ہے یعنی کہ اس میں ایک سب کمیٹی بنی تھی, اس نے دیکھا تھا, لیکن اس میں کوئی باتیں کلیئر نہیں تھیں کہ جو ادھر کیا جو ڈیل کا پس منظر کیا ہے, جو این سی اے کے ساتھ ہوئی ہے, کیا چیزیں طے ہوئی ہیں یا کون سی چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکے, اتنی وضاحتیں ادھر نہیں تھیں. اب یہ ہے کہ یہ تو چیز آ گئی نا کہ کیبنٹ سے اپروول کی. اب عمران خان اس میں کس طرح انوالو ہوتے ہیں یا ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے آتا ہے. اعزاز, اس کیبنٹ سے جو منظوری لی گئی ہے یہ لی گئی ہے دسمبر 2019 کو. ہمارے وہ شہزاد اکبر جو ہے نا ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ کولیگ ہیں قاسم عباسی, انہوں نے یہ پوری اس کی ٹائم لائن جو ہے نا وہ لکھی, ہاں, یعنی کہ وہ اس پہ انہوں نے بڑی ایک ڈیٹیل سٹوری کی.
دسمبر 2 دسمبر 2019 کو کیبنٹ سے منظوری لی گئی ہے. اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے بڑی پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی، ادھر کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی ہوئی تھی. القادر ٹرسٹ جو ہے وہ 26 دسمبر 2019 کو بنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ادھر سے منظوری لینے کے بعد. ٹھیک ہے، اس سے اگلے مہینے جنوری میں ان کے ساتھ جو ہے ملک ریاض نے ادھر جگہ خریدی ہے. ٹھیک ہے، جگہ خریدی 450 کنال، یعنی کہ کوئی 458 کنال. وہ پہلے جو ہے وہ جو ہے زلفی کے نام پر کرائی، زلفی بہاری کے نام پہ. زلفی بہاری نے وہ جگہ جو ہے وہ آگے پھر ٹرسٹ کے نام پہ کرا دی، کہ جس ٹرسٹ کے چیئر پرسن جو ہیں عمران خان، اور جو ممبر ہیں ساتھ وہ بشرا بی بی ہیں، اور آگے جو ہے وہ فرا گوگی جو ہیں وہ اس کی ٹرسٹی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کرا دی، اور ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ کے مطابق جو یونیورسٹی کی تعمیر ہے اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ملک ریاض نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ایک بندے سے ڈونیشن لے رہے ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو یعنی کہ آپ کوئی اور بندہ تلاش کر لیتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں اس میں یہاں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی کافی ڈونیشن آئے بھی. ٹھیک ہے، اتنے کوئی 1 سال کا جو تخمینہ ہے ادھر کو پیسے خرچ ہوئے وہ شاید کوئی 80 لاکھ تھا. کوئی ابھی یونیورسٹی بھی زیر تعمیر تھی، کوئی پتہ نہیں کوئی 37 اسٹوڈنٹ تھے. اس یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ بھی بیریئر ٹاؤن کے امپلائی تھے. اچھا ہاں، ادھر جو چل رہے تھے، جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، وہ ساری مشینری جو تھی وہ بھی بیریئر ٹاؤن کی تھی. نہیں، ملک ریاض صاحب کا تو ایک ویسے کمال ہے نا ہاں، کہ وہ جو بھی بندہ پاور میں ہوتا ہے وہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کے قریب تھے زیادہ تر، شہباز شریف کے، اور چیئرمین نیب جو پرانے تھے جاوید اقبال، وہ لگوانے میں ان کا بڑا رپورٹڈلی. اور اعزاز جو یہ تو وہ چیز ہے ملک ریاض کی جو ڈاکومنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ملک صاحب جو ہیں بیریئر ٹاؤن خان صاحب کو کافی فائنانس کرتا ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ صرف ان کو ہی نہیں کرتے، مختلف ٹائموں پہ مختلف لوگ ہوتے رہے. وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں. لاہور میں جو بلاول ہاؤس بنا ہوا ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے زرداری صاحب کے لیے بنا کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ایف بی آر بھی کافی دیر انویسٹیگیشن کرتا رہا جی کہ انہوں نے کتنی پیمنٹ کی اور کیا ہوا. وہ بھی ہوتا رہا. جو میاں نواز شریف ہیں یعنی کہ وہ بھی بیریئر ٹاؤن کے، خاص طور پہ جو ہیں میاں شہباز شریف اور ان کے بچے، وہ بڑے ممنون رہے ہیں کسی ٹائم پہ. تو پچھلے دنوں آپ نے مریم نواز کو بھی سنا تھا نا کہ ریاض انکل، وہ ایک جگہ بات، ہاں، ریاض انکل، ریاض انکل. ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے نا، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں، چاہے ہمارے جرنیل ہیں، اور چاہے ہمارے ججز ہیں. ویسے اعزاز جو ہے نا، جو جرنلسٹوں کا بھی ذکر کر لیں. اور ویسے ملک صاحب کو یہ فن آتا ہے کہ وہ اگر آپ کو بھی خریدنا چاہیں نا تو وہ خرید سکتے ہیں. اچھا، ہاں، وہ اس طرح سے کہ اگر انہیں پتہ چلے نا کہ اعزاز جو ہے یہ کوئی ولا نہیں لے گا، یہ ایک چائے کے کپ پر بک جانے والا آدمی ہے. بعض کا ہوتا ہے نا، لوگ مربت میں مارے جاتے ہیں کہ یار میں ادھر گیا تھا یار، ان سے ایک اچھا انہوں نے بڑی مجھے رسپیکٹ دیا، میں کیا بات کروں. کئی لوگ اس طرح بھی بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کی بڑی پرائز بیچاروں کی، جن کا آپ قیمت نہیں لگا سکتے، ان کی اکثر بیچاروں کی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح مربت میں مارے جاتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹوری کی ہو، آپ نے کسی بندے کا ذکر کیا ہو کہ وہ بڑے ایک موذی مرض کا شکار ہے اور اس کے لیے فنڈز نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے ملک صاحب کا آپ کو فون آئے، ملک صاحب کہیں کہ شاہ صاحب میں ایک تو آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا، اور میں نے آپ کی سٹوری پڑھی آج صبح، میرا بڑا دل دکھ ہے، آپ کائنڈلی مجھے اس بندے کا نمبر دیں، میں ان کی جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ وہ بڑا کرتے ہیں. میں نے نا ملک ریاض کے بارے میں جو پہلی دفعہ مجھے پتہ لگا، یہ 99-2000 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو جاوید چودھری صاحب نئے کالم لکھ رہے تھے، نیا شروع کیا تھا ان کا کام ہوا تھا، اور بڑے پاپولر کالم تھے. تو ایک کالم ان کا مجھے جاوید چودھری صاحب کا یاد ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے اس طرح کسی غریب آدمی کے بارے میں کالم لکھا، تو مجھے فون آیا کہ میں ملک ریاض ہوں، مجھے بتائیں، میں نے اس بندے کی مدد کرنی ہے. تو یہ اس طرح آپ ظاہر لکھنے والا جاوید چودھری بڑا اچھا کالم لکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نہیں، ان کے ساتھ تو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا بڑے دوستانہ مراسم ہے، بڑے دوستانہ میں. لیکن میں بات کروں کہ کس طرح جسے کہتے ہیں آغاز ادھر سے ہوا. لیکن یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ آپ کی آنکھ میں بسنے والا خواب وہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خواب کو حقیقت میں وہ ان کے پاس وہ صلاحیت، ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ آپ کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. لہٰذا جب وہ آپ کا خواب پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے. آپ کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آ گئی. تو میرا خیال ہے کوئی شاعری کو بندہ بچاؤ کہ جو ملک صاحب کا ممنون نہیں ہے.
اعتزاز احسن صاحب، حامد خان صاحب اور جو بڑے بڑے وکیل ہیں وہ ملک صاحب کے وکیل رہے ہیں. چیمہ صاحب بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جج، وزرائے اعظم، بڑے بڑے جرنیل، وہ کابینہ کے وزیر. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پچھلے ادوار میں پیپلز پارٹی کا ایک دور تھا تو ملک صاحب جو ہیں باقاعدہ ملک صاحب سے ملنے کے لیے کابینہ کے وزراء باقاعدہ انتظار کیا کرتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کرتے تھے. وزارتیں ملتی تھیں اس جی طرح. جی ہاں. جی. تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے نہ صرف دوستانہ بلکہ کاروباری قسم کے مراسم ہیں ان تو کے آپ ساتھ. دیکھیں نا جو خان صاحب ہیں انہوں نے ملک ریاض کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہاں کی. ملک ریاض کے ساتھ انہوں نے خلاف کوئی بات ملک نہیں. ریاض اچھا صاحب اب یہ ہے کہ ہم ملک صاحب کی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اب اس ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اچھا جی ملک صاحب جو ہیں اتنے لوگ جو ہیں ان کے بینیفیشری ہیں، تو اگر خان ہو گیا تو کیا مسئلہ؟ بھائی اتنے لوگ جو ہیں ان کو آپ کو ولی اللہ بھی نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک بات. آپ ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ مسٹر کلین مین. ہاں ٹھیک. خان صاحب جو ہیں وہ اب اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ جو دنیا کے سب سے بڑے کلین مین ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو وہ آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ آدمی بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر دونوں طرف نہ کھیلیں. آپ جو تبلیغ کرتے ہیں، آپ یہ دوسروں پہ مثلا ہمارے جو اوقات کے مطابق ہم پہ الزام لگا دیا جی لفافے یہ جی فلانا فلاں کا جو بینیفٹ لے رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم نے کچھ نہ لیا اور ہم وضاحتیں کرتے رہ جائیں کہ خان صاحب کو غلطی ہوئی ہے، اور خان صاحب جو ہے ان کی زبان جو ہے وہ پتہ نہیں اس کام کے لیے بنی ہے کہ انہوں نے دوسروں پہ الزام لگانے ہیں. تو کم از کم اپنا ایک معیار تو یہ رکھے نا. ویسے اگر اعزاز خان صاحب کے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میرے تو نان پرافٹ کام ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے نا یہ نان پرافٹ بزنس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا سیف ہوتا ہے اور اتنا بینائن قسم کا ہوتا ہے، اتنا نوبل ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ اپنے لیے تو نہیں کر رہا. میں اگر میں خود ہوں، میں کوئی یونیورسٹی بنا لوں نان پرافٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں ڈونیشن دیتے جائیں، میں اب جو ہے ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے oblige کرتا جاؤں. میری ادھر ایک حکومت ہے، میرے آگے جو بچے آ جائیں گے وہ اس کے ٹرسٹی ہوں گے، ان کی ایک حکومت ہوگی، آپ کا ایک کلاؤٹ ہوتا ہے. خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو سارا کیریئر ہے وہ اسی نان پرافٹ پہ قائم کیا ہے کہ جی میں نے شوکت خانم بنایا ہے، جی میں نے نمل بنایا ہے. آپ کو اس کا بینیفٹ تو ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہوا. اچھا اس میں نا ایک اور بات بھی ہے، یہ جو ملک ریاض کے جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو ذکر ہے نا کہ یہ ڈرٹی منی انویسٹ ہوئی تھی برطانیہ میں، اس میں ایک رقم چیمہ صاحب ایک رقم کا تعلق آپ سے بھی ہے، پوچھیں کیوں؟ ہائیڈ پارک. جی ہائیڈ پارک. ہائیڈ پارک وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں تو زیادہ آسان طریقے سے کریں. اچھا اعزاز وہ یہ ہے کہ ان کی ایک پراپرٹی تھی ہائیڈ پارک 1 حسن نواز کی، اس کا پیناما پیپر میں ذکر آیا تھا. اب یہ ہے کہ جب پیناما پیپر میں آئی وہ چیز تو اس کے کچھ ہفتے بعد انہوں نے یہ ملک ریاض کو سیل کر دی. نہیں ابھی سٹوری چھپی نہیں تھی، ابھی آپ ورژن لینے کے لیے ای میلز کر رہے تھے، یہ وہ فیز ہے. بالکل آپ نے جب ورژن لینے کے لیے، مجھے اسی طرح یاد ہے آپ نے ای میلز لکھی تھی، تو ایک ای میل آپ نے لکھی تھی ان کو بھی، شریف فیملی کو بھی. تو جب آپ نے ای میل لکھی تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو پراپرٹی ہے وہ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا کوئکلی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اعزاز ایک چیز ہے اس میں، وہ پراپرٹی انہوں نے خریدی اور وہ پراپرٹی، ایک منٹ ذرا دیکھنے والے کنفیوز نہ ہو نا، کہ وہ پراپرٹی تھی تقریباً کوئی 16 سے 20 ملین کی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے زیادہ تھی شاید. چلے اینی ہاؤ، لیکن وہ خریدی گئی 40 ملین میں. اچھا لیکن ایک چیز ہے اعزاز اس میں، جو کہ ایک جو مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ یہ تھی. جس طریقے سے مجھے یہ ملک ریاض صاحب نے خریدی تھی نواز شریف فیملی سے. مجھے یہ نہیں آئیڈیا کہ اس کیس میں ڈرٹی منی انویسٹیگیشن تو ہوئی لندن میں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ امپلیکیٹ نہیں ہوئے، نہیں کہ جو پراپرٹی دینے والا بندہ ہے وہ امپلیکیٹ نہیں ہوا، کہ اس کے جو فائنانسز ہیں وہ انڈر کویسچن نہیں آئے. یا تو یہ ان کی انویسٹیگیشن کے سکوپ سے باہر تھا، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن تھی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ انہوں نے تو ڈکلیئر کیا ہوگا نا، انہوں نے تو اپنے لیگل کام انہوں نے پورا کیا حسن نواز انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ یہ البتہ ان کے جو ایک بزنس مراسم ہیں ان کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ بھی ان کے ایک کاروباری تعلقات موجود تھے. جی بالکل. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ ڈٹرمنڈ ہے ابھی یہ گورنمنٹ، مطلب جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے، یہ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے اپنے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اب چونکہ جو ملک ریاض ہیں ان کے عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو یہ اس لیے بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور دوسرا عمران خان کو بھی پکڑنا ہے تو اس لیے بھی. تو لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم آتا، گو کہ ہمارے ایک کوئی وکیل دوست ہیں تو جعفری صاحب، ان کا یہ خیال ہے معیز جعفری، ہاں معیز جعفری کا یہ خیال ہے کہ اگر اس پہ کوئی ایک تھارو انویسٹیگیشن ہو، یہی جو ہے 190 والی جو ملین، یہ جو لندن سے جو ڈرٹی منی والا کیس ہے، تو اس میں وہ ہائیڈ پارک جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی کہانی ضرور آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی.
اعزاز لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور معیز جعفری صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر اگر کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی سب سے ایک جو ہے نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو وہ یہ والا ہے، قادر یونیورسٹی ہاں، والا. یعنی کہ جس میں والیوم بھی زیادہ ہے، یعنی کہ جو توشہانہ والا کیس ہے وہ بھی وہ تو ایسا مس ڈکلریشن ہے نا بیسیکلی. نہیں مس ڈیکلیریشن میں نواز شریف نے جو پیسے لیے نہیں تھے اس کو کہا کہ تم نے لینے تو تھے تو لہٰذا تم نے ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے اس کو، یعنی کہ ایک تنخواہ جو کہ تم نے ریسیو نہیں کی لیکن تم نے تمہاری طرف بنتی تو ہے، اس بنیاد پہ اگر اس کو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو ڈسکوالیفیکیشن والا کیس تو وہ بھی بنتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے نا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کریں، یہ ایسے ہی ہے اعزاز کہ میں اگر کسی بندے کے لیے کوئی سٹوریز کر رہا ہوں یا میں کوئی اس طرح کی سٹوریز کر رہا ہوں کہ جس سے اس کو اپنا کوئی لیگل کیس ہے اس میں فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بندہ مجھے کسی اور مد میں مجھے پیسے دے رہا ہے، مجھے گھر بنا دیتا ہے، یا کوئی لیٹ سے وہ مجھے کوئی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر ہی دے دیتا ہے، تو سب کی طرف سے سوال تو اٹھیں گے نا. ٹھیک ہے، تو خان صاحب پر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ آپ نے تو ایک یونیورسٹی جو ہے، اگر آپ کو یہی پرابلم ہے کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا تو آپ کو اتنی اونرشپ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس ٹائم وزیر اعظم تھے، آپ کہتے جی کہ ایک پبلک سیکٹر میں یہ یونیورسٹی میں بناتا ہوں، کہ آپ جو ہے کوئی سرکاری زمین دیں. آپ ملک ریاض سے زمینیں لے کے تو اس سے ڈونیشن لے کے اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم کے طور پہ تھے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی، یہ شوکت خانم بھی آپ بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں شوکت خانم تو ہے اگین پھر پرائیویٹ والی بات آ جاتی ہے، آپ کو سرکاری جو ہے کوئی یونیورسٹی بنا لیتے. لیکن اعزاز اس سٹوری کا میں اینڈ جو ہے جس پہ کروں گا کہ یہ جس چیز کو یہ بڑا اس طرح ایک ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، وہ کیس اتنا سنجیدہ ہے ابھی تک کہ لندن میں ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے نا. ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ ان کے لندن جانے پہ پابندی ہے، یعنی کہ وہ اور ان کا بیٹا لندن نہیں جا پا رہے، ان کا ویزا ہی نہیں لگ رہا کہ، اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ یہ این سی اے والا کیس بن رہا ہے کہ جس کو ہم جو ہے نا ایک بڑا ایک معمولی سی بات، اور یہ ہے جی کہ وہ ادھر سے نہیں پیسے تو ادھر سے آ کے اور ملک ریاض کو دے دیے پیسے، ادھر وہ بندہ جو ہے اس پہ ڈرٹی منی کا ایلیگیشن ہے، آپ جو ہے یعنی کہ اس کے پیسے اسی کو واپس کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں خود اپنے لیے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں. آپ کے ایمبیشنز ہیں، یعنی کہ میں اگر کوئی کہوں جی کہ میں نے کل ایک نان پرافٹ غیر منافع بخش میں نے کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سینٹر بنانا ہے، اور ادھر کوئی اس طرح کا کنٹروورشل ڈونر آ جائے تو لوگ تو میرے پر بھی سوال کریں گے، تو آپ بھی سوال فیس کریں، آپ ان کا جواب دیں. آپ کو نیب کے آپ نوٹس کا جواب نہیں دیتے اور باقی جو آپ تقریر میں بات کر دیتے ہیں. اگر یہ باتیں اتنی آسان ہیں تو آپ جو ان کو کہیں جی کہ میری انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، اس پہ کہہ لیں جی کہ میری جو ہے جو عمرتاب بندیال ہیں ان کی قیادت میں میری ایک انکوائری بنا لیں اور دیکھ لیں کہ میرے خیال میں یہ ثابت آفتاب ہوتا ہے کہ سلطان کو کیوں نہ انکوائری ہاں دے دیں. ایگزیکٹلی ٹھیک کہ ہے، آپ جو ہے ان کو ایک سمجھتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہاں ہیں. تو آفتاب سلطان کو آفتاب انکوائری دے سلطان دیں. جو ہے، ہاں بالکل شاہ جی، بہت اچھا آئیڈیا، آئی ریئلی لو یو. آپ میرے آئیڈیاز بہت پسند کرتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہم نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے اس میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو انہوں نے نہیں بتائیں، اور وہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اچھی یا بری رائے ضرور دیجیے پروگرام کے اوپر. اور اگر آپ ہمیں کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com کے اوپر آپ ہمیں معلومات براہ راست فراہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.